سورۃ مائدہ یہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز اس بات سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب کسی سے عہد کرو، کسی سے وعدہ کرو تو اپنا وعدہ وفا کرو۔ جب آپ لوگ اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگ وعدہ وفا نہیں کرتے، اپنی کی ہوئی بات کو مکمل نہیں کرتے تو وعدہ وعدہ خلافہ، منافقین کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان شیان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے اور اپنی بات کو پورا نہ کرے۔ اسی طرح اس کے بعد حلال اور حرام کے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر، کہ آپ کے اوپر خنزیر حرام کر دیا گیا ہے اور اسی طرح خون حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے ایسے جانور ہیں یا وہ کون سے ایسے چھپائے ہیں کہ جن کا گوشت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جن کا حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ کہ جسے چوٹ لگی ہو وہ آپ پر حرام ہے، یا جو گر کے فوت ہو جائے وہ بھی آپ پر حرام کر دیا گیا ہے، یا جس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ایک تو ہے کہ وہ رسی کے ذریعے کو بھی اپنا گلا گھونٹ دے، اور ایک یہ کہ آپ یا کوئی اور اس کا گلا گھونٹ دے، یہ بھی آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور سنگوں والا جانور بھی آپ پہ حرام کر دیے گئے۔ اور مشرکین مکہ اس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ جانور بھی آپ پہ حرام ہے کہ جس سے کبا کھا جائے، یا کہ پرندے جو بالکل گلا سڑا ہو اس سے پرندے کھانا شروع کر دیں، وہ جانور حرام۔ مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت، یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں، اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں تو یہ کھا لیتے ہیں، اور جب ان کا خدا ان جانوروں کو مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، تو یہ اپنے خدا کی فوت شدہ چیز کو نہیں کھاتے، جبکہ یہ عرصہ بعید بات ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا چلتا ہے کہ جو جانور فوت ہو جائے یا کوئی بندہ فوت ہو جائے، وہ فوت ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں خون کے اعتبار سے یا کینسر کے اعتبار سے یا اسی طرح رسولی وغیرہ دیگر بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ اس وجہ سے فوت ہوگا، ظاہر بات ہے اس کا گوشت بھی کھانے والے کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ اور جب کوئی مسلمان یا کوئی انسان اپنے ہاتھ سے خود جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور تندرست ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی کھانے والوں کے لیے لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اس اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے آگے جب چلتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ فرمایا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ جب اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا اس دنیا میں تھی، صبح کے وقت اگر بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے اور شام کو بھی ہوتے نا، جو صبح کے وقت بیٹا پیدا ہوتا اس کی شادی جو شام کو بیٹی پیدا ہو رہی ہوتی اس کے ساتھ کرتے تھے، اور جو شام کو بیٹا پیدا ہوتا اس کی شادی جو صبح بیٹی پیدا ہوئی ہوتی اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا، اگرچہ یہ بھی بڑی اسرائیلی روایات ہیں، صحیح روایت سے یہ بھی چیز ثابت نہیں ہے، باہر کیا بیان کی جاتی ہے اور اس کا ایک محلی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ قابیل نے یہ کہا کہ نہیں جی، جو میرے ساتھ میری ہمشیرہ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی اعتبار سے شادی کی جائے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، آپ اپنی قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تو اس وقت قبولیت کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اسے لے کے چلی جاتی، اس چیز کو یا اس جانور کو یا جو بھی چیز قربانی میں پیش کی ہوتی اسے کھا کے چلی جاتی ہے۔ ابھی اپنی قربانی قبول ہوگی، جبکہ قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے ذہن میں شیطان آیا اور شیطان نے دیگر وسوسے ڈالے، حتیٰ کہ حابیل کو اس نے قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تو تب یہ کہا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی ہے۔ اس سے ثابت ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے پیچھے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کو اجمالی طور پہ اسرائیل کے نام سے رقم دے دیا جاتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں،
اور اسی اعتبار سے بعض چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اسی طرح انہیں بھی بڑی اسرائیلی روایات میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر اس نے ایک کو قتل کیا ہے تو گویا جس طرح ایک بندے کی عزت احترام اس کے دل میں نہیں ہے تو اسی طرح ساری کائنات کی ساری دنیا کی عزت احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اسی طرح جس نے ایک بندے کی جان بچائی گویا کہ اس کے دل میں ساری انسانیت کی عزت قدر و مرتبہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ یہودیوں کی تعلق جو کتاب ہے بڑی پاکیزہ مقدس کے یہاں سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ چیز درج ہے کہ جو بندہ ایک بندے کو ایک جان کو بچاتا ہے وہ ساری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ اس میں باقاعدہ قرآن کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب میں چیز درج ہے، اور اسی طرح جو ایک بندے کی جان کو نہیں بچایا تھا وہ اس نے ساری کی ساری کائنات کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تاثیر کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو آپ پہ نازل شدہ کلام کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ اسی طرح نجاشی کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حبشی کا، کہ جب مکہ کے اس قدر اور اس قدر کٹھن حالات ہو گئے تھے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لوگوں نے کیا کیا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حکم سے ان کے چند ایک لوگ حبشہ میں چلے گئے نجاشی کے پاس، اور پھر پیچھے سے کفار بھی چلے گئے، مشرکین مکہ بھی چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا جی ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ اور حبشہ کے نجاشی کے دربار میں جب پھر ان تمام صحابہ کرام کو مسلمانوں کو لایا گیا تو ان میں سے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر یہ باتیں سن کے یہ ساری صورتحال سن کے نجاشی کی آنکھیں بہک گئی تھی، اور اسی وجہ سے جب نجاشی فوت ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نجاشی یہ آیات کو سن کے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے حواریوں کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ اب آؤ جب وہ فوت ہو چکا ہے تو ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اس بنا پہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ جس طرح پیچھے کر دیا گیا، اسی طرح یہاں بھی حرام چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جسے اللہ رب العزت حرام کر دیتا ہے ہمارے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں جسے ہم خود اپنی خواہشات کے تابع نہ لاتے ہوئے ان چیزوں کو ہم حرام قرار دے دیتے ہیں، کہ مثلا یہ پانی ہے، یہاں کا پانی میرے لیے حرام ہے، یہ روٹی ہے اس کے گھر کی ہے تو گویا یہ روٹی نہیں کھاؤں گا، یہ روٹی میرے اوپر حرام ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جسے ہم نے پاک کہہ دیا ہے، جسے ہم نے پاکیزہ اور مقدس کہہ دیا ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیں۔ اور لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، یہاں پہ قسموں کے اعتبار سے بھی کہا گیا ہے۔ قسم کی علماء کرام کے ہاں 3 اقسام کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ جو انسان عادتاً بات کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے قسم اٹھا دیتا ہے، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، اس قسم پہ مواخذہ نہیں ہوگا اور اس قسم کا گناہ بھی نہیں، البتہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ انسان قسمیں کھانا شروع کر دے۔ اور اس کے بعد یمینہ خموس ہے، یہ دوسری قسم ہے کہ عدالت میں جو قسم دی جاتی ہے انسان پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ قسم دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں نے ایسے کیا ہے، جبکہ اس نے کیا نہیں ہوتا، یا اللہ کی قسم میں اس چیز پہ گواہ ہوں اس نے قتل کیا تھا، یا اس نے کوئی بھی معاملہ ہوا ہے، اس نے بدکاری کی ہے تو میں اس وقت اس جگہ پہ موجود تھا۔ اگر کوئی بندہ ایسی قسم اٹھاتا ہے یہ بلا شبہ کبیرہ گناہ ہے، البتہ اس میں کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے صدق دل سے معافی مانگے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ قسم ہے کہ جو مستقبل میں آئندہ انسان کسی چیز پہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد میں اللہ کی قسم ایسا کام کروں گا، یا مسجد بناؤں گا، یا کسی غریب کی مدد کروں گا، یا کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کی داد رسی کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس موقع پہ آ کے اس پہ کفارہ پھر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے۔ اب غلاموں کا دور تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں نہ جیل میں ہے، قید میں ہے، اور ناجائز کسی وجہ سے وہ جیل میں گیا ہوا ہے، اسے رہائی دلا دے، اس کا مقدمہ لڑے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ بھی کام نہیں کر سکتا تو وہ 3 روزے رکھے، قسم کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے
ہمارے جو توحید کے اعتبار سے یا پھر اس اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے جو بنیادی مسائل ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الانعام کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے یہ اپنی حقانیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں میں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کے اندر میں نے اندھیرے بھی پیدا کیے ہیں، میں نے روشنی بھی بنائی ہے، اور اسی طرح یہ زمین اور آسمان کے اندر آپ جو بھی عمل کرتے ہو، وہ جو بھی چیز ہے وہ چاہے زمین کے اندر ہو یا زمین کے باہر ہو، آپ کو نظر آنے والی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہیں۔ اور ایسی چیزیں کہ جو آپ جن اعمال کا آپ اقرار کرتے ہو وہ چاہے عمل برے ہیں یا چاہے اچھے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اور اس صورت کے اختتام کی طرف جب ہم بڑھیں تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اگر انسان نے توحید کو پہچاننا ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمایاں اس حساب سے حیثیت رکھتی ہے کہ جب وہ اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے، ان کے والد بت بناتے تھے، بت تراشتے تھے، انہی کو بیچا کرتے تھے خدا سمجھ کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ ایک رات سوئے ہوئے اپنا بستر پہ لیٹے ہوئے آسمان پہ نظر پڑی، دیکھا ستارے جگمگا رہے ہیں، سوچا یہ ہمارے خدا ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ستارے ماند پڑ گئے، پھر چاند آ گیا، کہا یہ چاند سب پہ بھاری ہے، یہ چاند میرا خدا ہوگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سورج نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کر دی، کہا یہ چاند بھی نہیں ہے، البتہ یہ سورج ضرور ہمارا خدا ہے جس نے ساری دنیا کائنات کو روشن کر رکھا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد دن کے گزرنے کے بعد یہ بھی ماند پڑ گیا۔ اسی سے ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی توحید کا درس دینا شروع کر دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو توحید کی ابتدا تھی اس چیز کا علم ہوا۔ پھر اسی بلبوتے پہ انہیں گھر سے بھی نکالا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، جس کی کئی ایک چیزیں ہم پیچھے صورت البقرہ میں ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ دنوں میں اس حساب سے مزید باتیں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مت سمجھیے کہ جہاں یہ آپ بیٹھ جائیں گے آگے اس بارے کا خلاصہ ادا ہو گیا، خلاصہ تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بارے کے اشیر کے برابر ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ادروائز اگر قرآن پاک کا ایک بارہ سننے میں یا پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تو اس کی تشریح کرنے میں 1 ماہ تو بلا لگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔